مہمانوں کی نظریں دروازے پر لگے لگے تھک گئیں۔ دلہن آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب ہے اور سارا ہال مہمانوں سے بھر چکا ہے، اور اسٹیج تھا کہ بن دلہن کے سونا پڑا تھا۔ خاصی تاخیر کے بعد جب دلہن اسٹیج پر آئی تو میں نے ان کی نند سے پوچھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی ہے، کیونکہ سردی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور درجہ حرارت 8 سینٹی گریڈ تھا۔ چھوٹے بچوں کی مائیں بچوں کو سنبھال کر تھک گئی تھیں۔ نند نے جو جواب دیا اس نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ پرسکون سے بولی، بھابھی کے فوٹو سیشن چل رہا تھا جو طول پکڑ گیا۔ اچھا تو بھائی بھابھی دونوں تھے؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، نہیں نہیں بھابھی تھی۔ بھائی تو سب سے پہلے ہال پہنچ گئے تھے کیونکہ ابو جان نے کہا تھا انہیں مہمانوں کو ریسیو کرنا تھا، اس لیے وہ پہلے پہنچ گئے۔ وہ 20 یا 22 برس کی لڑکی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دلہن کو اسٹیج کے حوالے کر کے اپنے دوستوں میں گھل مل گئی۔ اچانک مجھے مہینوں بھر پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا جب ہم بھتیجی کی شادی میں ہال میں داخل ہوئے تو ہال میں بنے برائڈل روم کے باہر خاصے لوگ جمع ہو چکے تھے اور برائڈل روم بند تھا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور مووی بنانے والے دونوں نوجوانوں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا کہ وہ مداخلت میں کام نہیں کر سکتے۔ میں تو سراپا لرز کر رہ گئی اور جب کمرہ کھلنے پر میں دیگر لوگوں کے ساتھ دلہن کو دیکھنے کی خواہش میں لپک کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ انتہائی نروس اور پریشان تھی۔ میرے استفسار پر روتے ہوئے بولی کہ وہ مستقل اٹھاتے بٹھاتے رہے، حتیٰ کہ اس جگہ پر بھی ہاتھ رکھ کر ہدایت دیتے رہے۔ ہم سب نے بمشکل سے نارمل کیا اور واضح رہے کہ یہ شرفاء کے گھرانوں کی تصاویریں ہیں۔ پچھلے ہفتے ماموں کے ہاں گئی حج کی مبارکباد دینے تو ان کی بیٹی نے بھابھی کی شادی کی کئی کلو وزنی البمز اور مووی لا کر رکھ دی کہ باقی سب تو گھر پر منگوا کر دیکھ چکے، مووی بھی سب کے گھر ہو کر آ گئی، آپ نے دلچسپی ہی نہیں لی۔ یہ لیجیے یہ تصاویر دیکھ لیں۔ 1-2 صفحے اس کے شکوے پر دل رکھنے کو پلٹ لیے۔ بظاہر کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ کے لیے نہیں ہو، آپ سب کی نظر سے بھی گزری ہوگی، اور یہ معاشرے کے گھر گھر کی کہانی ہے۔ وہ فوٹوز اور ویڈیوز جو ماں اور باپ بھی دیکھتے ہیں اور نانا نانی ماموں خالہ سب دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے خاندانوں میں کسی ایک کو بھی خیال نہیں آتا کہ دیکھا دیکھی ہم کس تباہی کے گھڑے کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ اندھی تقلید ہمیں کسی اندھیری گلی میں کھڑا کر چکی ہے۔ جو کچھ میڈیا پیش کر رہی ہے، اداکارائیں انڈیا میں جا کر پیش کر رہی ہیں، وہ معاشرے کا خاص طبقہ ہے، لیکن اس کا اثر نفوذ اس درجے میں کہ معاشرے کا ایک حیادار باعزت گھرانہ بھی اپنی بہو بیٹیوں کو یوں ہی اغیار غیروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جب جوبن ہوتا ہے، حسن دلہن بے پردہ حال میں داخل ہوتی ہے اور پھر اسٹیج پر پہنچتے ہی اسٹیج فوٹوگرافر کے نرکے میں آ جاتا ہے، جو کیمرے کی آنکھ سے اپنے شیطانی جذبوں کی تسکین پروفیشن کے نام پر کرتے ہیں۔ میری طرح آپ کو بھی ایسے سینکڑوں تقریبات میں شرکت کا موقع ملا ہوگا جہاں ہزاروں شرکاء میں سے کسی کو بھی یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ اگر یہ دن ایک بار آتا ہے تو کیا اس لیے آتا ہے کہ اپنے گھر کی عزت، اس معصوم اور پاکیزہ وجود کو جو ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، یوں بنا سوار کے نظروں کی ہوس کی تسکین کا سامان کریں۔ وہ ایک دن جو بہت ارمانوں سے بہت دعاؤں کے بعد آتا ہے، اس دن میں خوب جی بھر کر اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس سے بھی بہت دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جس کو گویا اپنی لالی پاپ دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، دلہن کے سر پر قرآن رکھ کر مخلوط تقریبات میں رقص اور بھنگڑے اور تمام خرافات کے بعد اللہ پاک کو تسلی دے دیتے ہیں کہ قرآن کا سایہ ہے اس کے سر پر، آپ فکر نہ کریں۔ یہ تقریبات میں ہر عمر کے مرد، خواتین اور بزرگ شامل ہوتے ہیں۔ کسی کو یاد نہیں آتا کہ ہمارے دین کا امتیاز ہی شرم و حیا ہے۔ حیا سے محروم لوگ معاشرے کی زنجیروں کی سب سے کمزور کڑی ہوتے ہیں۔ فحش لٹریچر، فحش فیشن،
میگزین، حتیٰ کہ موبائل میں بھیجے جانے والے پیغامات میں بھی فحش کی بھرمار ہوتی ہے۔ رہی صحیح کسر نیٹ نے پوری کر دی۔ ویسے بھی اس ذمہ داری کو نہ والدین پورا کرتے ہیں اور نہ اساتذہ یہ ذمہ داری نبھانے پر آمادہ ہیں۔ جہاں کپڑوں کی نمائش اور ماڈل گرلز کی مسکراہٹیں اور حسن چیزوں کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں، فحش مذاق شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں، بے حیائی کے مناظر لطف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تب ہم اخبارات میں چھپنے والی ان خبروں پر اظہار افسوس کرتے رہ جاتے ہیں کہ درندہ صفت لوگ چھوٹی بچیوں کو حبس کا نشانہ بنا کر قتل کر دیتے ہیں۔ ٹی وی ہو یا انٹرنیٹ یا موبائل، ان کے جو معجد تھے، ان اقوام نے اسے اپنی ترقی کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن ٹیکنالوجی کی یہ ترقی ہمارے لیے وجہ خسارہ ہی ثابت ہوئی۔ کم عمر بچوں کو اس ٹیکنالوجی کے حوالے کرنا در حقیقت انہیں گہری کھائی میں دھکیلنے کے مترادف ہے، اور بچے والدین کی کسی بھی مداخلت یا کوئی ایسی حرکت کریں تو بچے جاسوسی خیال کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل میں یہ حیا کا فقدان اور پورے معاشرے کا بے حیائی کے کلچر کو قبول کر لینا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ اولاد ہمارے پاس ایک امانت ہے، یہ امت کا قیمتی سرمایہ ہے۔ لوگوں، دجالی فتنوں کے دور میں اپنی آئندہ نسل کی اسلامی خطوط پر تربیت اور حیا جو بنیادی اخلاق صفت ہے، اس کو ان کی شخصیت کا جز بنانا ایک ایسی ہماری ذمہ داری ہے، اس کا اہتمام فوری اور ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ مزید اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔